بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سوال یہ ہے کہ اجماع کی تعریف کیا ہے، اجماع کے ارکان کیا ہیں، اجماع کے دلائل کیا ہیں اور اجماع کی کتنی قسمیں ہیں۔ آج ان سب موضوعات پر گفتگو ہوگی۔ تو سب سے پہلے اجماع کی تعریف یہ ہے کہ کسی دور کے تمام مجتہدین کا ایک حکم شرعی پر اتفاق کر لینا اجماع کہلاتا ہے۔ اگر کوئی مسئلہ پیش آئے اور اس کو تمام مجتہدین کے سامنے پیش کیا جائے اور ان سب کا ایک حکم پر اتفاق ہو جائے تو اس کو اجماع کہتے ہیں۔ اجماع کے لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، یا دوسرے لفظوں میں اجماع کے 4 ارکان ہیں، ان کے بغیر اجماع کا تحقق نہیں ہو سکتا ہے۔ نمبر 1، جس وقت کوئی مسئلہ پیش آئے اس وقت مجتہدین کی ایک تعداد موجود ہو۔ اگر کوئی دور ایسا ہے کہ اس میں کوئی سرے سے مجتہد نہیں تھا یا صرف ایک ہی مجتہد تھا تو ایسے میں اجماع نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے حضور کے دور میں اجماع کا کوئی سوال ہی نہیں، کیونکہ حضور کے دور میں تنہا وہی مجتہد تھے، وہی مرجع تھے اور وہی شارع تھے۔ اجماع کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ حکم شرعی پر تمام مجتہدین کا اتفاق ہو جائے، قطع نظر کہ ان کا تعلق کس ملک سے ہے، کس رنگ سے ہے، کس جنس سے ہے، کس نسل سے ہے۔ اگر کسی مسئلے پر صرف ایک علاقے کے مجتہدین کا اتفاق ہوتا ہے، مثال کے طور پر حرمین کے مجتہدین کا، یا عراق کے مجتہدین کا، یا حجاز کے مجتہدین کا، یا صرف اہل بیت کے مجتہدین کا، یا اہل سنت کے مجتہدین کا، تو اس کو اجماع نہیں کہا جائے گا۔ اجماع کی تیسری شرط یہ ہے کہ تمام مجتہدین اپنی رائے کا صراحت کے ساتھ مسئلے میں اظہار کریں، بنی طور پر کہ کوئی فتویٰ دے مسئلے میں یا کوئی فیصلہ کریں، یا سب لوگ اپنی رائے انفرادی طور پر ظاہر کریں اور تمام آراء کو جمع کرنے کے بعد یہ پتہ چلے کہ سب کی رائے جو ہے وہ یکساں۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ تمام مجتہدین کا حکم شرعی پر اتفاق ہو جائے۔ اگر اکثر مجتہدین کا اتفاق ہوتا ہے تو اس کو بھی اجماع نہیں کہا جائے گا، خواہ اختلاف کرنے والوں کی تعداد کتنی ہی کم کیوں نہ ہو۔ اس لیے کہ جب ایک تعداد نے اختلاف کیا تو اس بات کا امکان پیدا ہو گیا کہ حق جو ہے وہ کم تعداد والوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے اکثریت کا اتفاق حجت شرعی قطعی طور پر نہیں مانا جائے گا۔ ایک سوال یہ ہے کہ اجماع دلیل شرعی ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ تو کہہ رہے ہیں اس کی دلیل جو ہے وہ قرآن میں بھی موجود ہے، اس کی دلیل جو ہے وہ حدیث میں بھی موجود ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی بات مانو، رسول کی بات مانو، اولو الامر کی بات مانو۔ تو اولو الامر سے مراد بعض مفسرین کے مطابق اس آیت میں علماء کرام ہیں، مجتہدین ہیں، فقہاء ہیں، لہذا اگر مجتہدین کسی رائے پر اتفاق کر لیتے ہیں تو ان کی بات ماننا ضروری ہے قرآن کریم کی روح سے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ اگر کسی حکم شرعی پر تمام مجتہدین کا اتفاق ہو جاتا ہے تو وہ حکم حقیقت میں پوری امت کا ہوتا ہے۔ یہ مجتہدین پوری امت کی نمائندگی کرتے ہیں۔ کئی احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ امت جو ہے وہ گمراہی پر متفق نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے جب تمام علماء کا اجتماع ہو گیا، اتفاق ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل حکم شرعی وہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کا ارشاد ہے لا تجتمع امتی علی خطئ، اور ایک حدیث میں لم یکن اللہ لیجمع امتی علی الضلالہ، اور ایک روایت میں ما رآہ المسلمون حسنا فهو عند اللہ حسن۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ کیا عملی طور پر اجماع کا کبھی انعقاد ہوا یا نہیں ہوا؟ تو علماء کی ایک جماعت کا یہ خیال ہے کہ وہ اجماع جس کی شرطیں علماء نے متعین کی ہیں، اس طرح کا اجماع عملی طور پر کبھی منعقد نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ عالم اسلام میں کئی مجتہدین تھے جس وقت مسئلہ پیش آیا، تو ان سب کی رائے کا یقینی طور پر جاننا مشکل ہے، اس لیے کہ وہ لوگ مختلف بر اعظموں میں، ایشیا میں، آسٹریلیا میں، افریقہ میں، امریکہ میں پھیلے ہوئے ہیں، تو ان سب تک پہنچنا اور ان سب کی رائے حاصل کرنا بہت مشکل کام ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ تمام مجتہدین کی رائے معلوم کر لی گئی، تو پھر کون اس بات کی گارنٹی لیتا ہے کہ جب تک دوسرے لوگوں کی آراء لی جائے وہ لوگ اپنی رائے پر قائم رہیں گے؟ اور تیسری بات یہ کہ اجماع اگر ہوگا تو اجماع کے لیے ضروری ہے کہ اس کی بنیاد کسی دلیل شرعی پر ہو، اور دلیل شرعی اگر قطعی ہے تو پھر وہ دلیل جو ہے مخفی نہیں ہو سکتی ہے، اور اگر دلیل ظنی ہے تو یہ ناممکن ہے کہ دلیل ظنی پر اجماع ہو جائے، اس لیے کہ دلیل ظنی میں اختلاف کا ہونا بالکل فطری بات ہے۔ اسی لیے علامہ ابن حزم نے اپنی کتاب الاحکام میں یہ لکھا ہے عبداللہ بن احمد بن حنبل کے حوالے سے کہ انہوں نے اپنے والد کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص اجماع کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے۔ جمہور کی رائے یہ ہے کہ اجماع کا انعقاد ہو سکتا ہے، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اجماع کا انعقاد نہیں ہو سکتا اور اجماع کا انکار کرتے ہیں تو دراصل وہ تشکیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس کی کئی مثالیں ہیں جس پر امت کا اجماع ہوا۔ مثال کے طور پر حضرت ابوبکر کی خلافت پر امت کا اجماع ہوا، خنزیر کی چربی کے حرام ہونے پر امت کا اجماع ہے، اور میراث میں دادی کو چھٹا حصہ دیا جائے گا، اس پر امت کا اجماع ہے، اور بیٹا کے رہتے ہوئے پوتا محجوب ہو جائے گا، اس پر اجماع ہے۔ صاحب کتاب کی رائے یہ ہے کہ اجماع کی جو تعریف بیان کی گئی ہے اور اجماع کی جو شرطیں اور جو ارکان بیان کیے گئے ہیں، یہ اجماع اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب اس کی ذمہ داری حکومتی سطح پر لی جائے، یعنی حکومت اس کی ذمہ داری لے، اور حکومت جب ذمہ داری لے گی تو اس طرح کا اجماع منعقد ہو سکتا ہے، اس لیے کہ حکومت ان شرطوں کو متعین کر سکتی ہے جو اس شرطیں اجماع کے مجتہد کے لیے ضروری ہیں، اور جب کسی شخص کے اندر اجماع کے اجتہاد کی شرطیں پائی جائیں گی تو اس کو سب سے پہلے ایوارڈ دے دیا جائے گا، تمغہ دے دیا جائے گا مجتہد ہونے کا، اور جب وہ مجتہد بن جائے گا تو پھر اس طرح کے جتنے لوگ ہوں گے ان سب کو اجتہاد کا تمغہ دے دیا جائے گا، اجتہاد کی ڈگری دے دی جائے گی۔ پھر اس کے بعد جب کوئی مسئلہ پیش آئے گا تو حکومت جو ہے ان تمام لوگوں کی رائے معلوم کر سکتی ہے، اور اس طرح جو ہے وہ اجماع ہو سکتا ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ اجماع کی کتنی قسمیں ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اجماع کی 2 قسمیں ہیں، ایک اجماع صریحی، ایک اجماع سکوتی۔ اجماع صریح یہ ہے کہ تمام مجتہدین حکم شرعی میں اپنی رائے کا اظہار صراحت کے ساتھ کریں، بین طور پر کہ وہ کوئی فتویٰ دیں، کوئی فیصلہ کریں یا کھل کر کے اپنی رائے دیں۔ اور دوسری قسم اجماع سکوتی ہے، وہ یہ ہے کہ کچھ مجتہدین اپنی آراء کا اظہار کریں صراحت کے ساتھ،
فتویٰ دیں، فیصلہ کریں یا لکھ کے دیں یا بول کے دیں، اور بقیہ مجتہدین خاموشی اختیار کر لیں، نہ موافقت کریں نہ مخالفت کریں۔ تو جہاں تک اجماع صحیح کا سوال ہے تو وہ اجماع جو ہے وہ حجت شرعیہ ہے جمہور کے نزدیک، اور جہاں تک اجماع کی دوسری قسم کا سوال ہے تو وہ اجماع اعتباری ہے، یعنی مان لیا گیا ہے کہ وہ اجماع ہو گیا ہے۔ اس سلسلے میں صاحب کتاب کی رائے ہے کہ جو اجماع صریحی ہے وہی اجماع جو ہے وہ اصل میں دلیل شرعی ہے۔ تو جمہور کی رائے ہے کہ جو اجماع صریحی ہے وہی اصل میں اجماع ہے، دلیل شرعی ہے۔ جہاں تک اجماع سکوتی کی بات ہے تو وہ دلیل شرعی نہیں ہے، لیکن احناف کی رائے یہ ہے کہ جو اجماع سکوتی ہے وہ بھی دلیل شرعی ہے اور اس سے بھی استدلال کیا جا سکتا ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ اجماع جو ہوتا ہے وہ دلیل قطعی ہے کہ دلیل ظنی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو اجماع صریحی ہے وہ دلیل قطعی کے حکم میں ہے، اور جو اجماع سکوتی ہے وہ دلیل ظنی کے حکم میں ہے۔ آج کی گفتگو میں بس اتنا ہی، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔